پھر اگر وہ پرمیشن ایک ہی ملتی تھی یوٹیلیٹیز کی پرمیشن، یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے بڑی رکاوٹیں تھیں. تو یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرے کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے. اور ساروں ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے، کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں، جو صوبوں کے حقوق ہیں، جو صوبوں کے اختیارات ہیں. تو آج سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے. ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے اور یہ پہلی ہماری، جس طرح میں نے کہا، میٹنگ ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی. اس کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن آئی ہوئی ہے، ایک نوکریاں چلی گئی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے دنیا کی. تو ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو اٹھانا ہے، کیسے لوگوں کو نوکریاں دینی ہے، کیسے اکانومی چلانی ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ ساری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے. اور دنیا بڑے بڑے پیسے دے رہی ہے، پیکیجز دے رہی ہے. امریکہ کے اندر تقریباً 3000 ارب ڈالر کا پیکیج دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اکانومی کو چلانا شروع کریں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. اصل مسئلہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے. جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگ غربت سے نکلتے آئیں گے. تو یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری، اب ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو صرف غریبوں کے لیے، جو نچلے طبقے کے لیے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو. تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی، جس کو میں پریزائڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا، یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی، اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا. اور یہی وجہ تھی کہ اب تک ہمارے لیے بڑا مشکل رہا ہے کہ اپنی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کو شروع کریں. تھوڑی شروع ہوئی ہے، لیکن اس کو اس پیمانے پہ کہ جدھر ہم نے سوچا تھا 50 لاکھ گھر بنیں گے. تو میں اب یہ جو کرونا کی وجہ سے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں جو ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کے لیے ہمیں صرف 31 دسمبر تک ہمیں ٹائم ملا ہے. یعنی وہ جو جدھر ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹف پہ اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ، ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے کہ ہم یہ جو آج میں چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دے سکیں. تو یہ میں بتانا، اس لیے یہ ضروری بتانا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے. یہ 31 دسمبر کے پاس آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا. کئی چیزیں، کئی پھر بھی رہیں گی، لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ یہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ جو کہ اس طبقے کے لیے جو نہیں گھر خرید سکتے، جو کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں اور جو سوچتے رہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم کسی طرح پیسے اکٹھے کر کے گھر خریدیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے ہے. ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں، سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی. مثلا اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے 20 لاکھ کا، تو اس کو 3 لاکھ جب سبسڈی مل جائے گی تو وہ 17 لاکھ کا ہو جائے گا. 17 لاکھ کا مطلب یہ کہ جو وہ قرضوں کی جب قسطیں دیں گے وہ ان میں کمی آ جائے گی، یعنی 20 لاکھ کی بجائے جب 17 لاکھ ہوگا. تو یہ پہلے 1 لاکھ جو گھر بنے گا نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. دوسرا، جو بینکوں سے جب جو لوگ جا کے قرضے لیں گے
تو اس قرضے کے اوپر جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی جو انٹرسٹ ہے جو سود دینا ہے وہ صرف 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا، کیونکہ اس وقت اگر دینا پڑے اگر پورا سود تو وہ زیادہ بن جاتا ہے، تو 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اور یہ ہر کے لیے ہے۔ 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا، باقی گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی سود کو۔ تیسری چیز، ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں سے بات کی ہے، سب بینکوں سے، اور ہم نے ان بینکوں کو کہا ہے کہ آپ 5% جو آپ کا ٹوٹل پورٹ فولیو ہے اس کو صرف کنسٹرکشن کے لیے رکھیں، اور وہ رکھیں اس لیے کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو خاص ہم نے تاکید کی ہے کہ 5% آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں۔ یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، یہ 330 ارب روپیہ بنتا ہے، تو 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا۔ اور اس میں کیونکہ یہ پہلی دفعہ بینک اتنے بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، تو ہم نے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، لہٰذا اس کمیٹی کا، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک یہ کام ہوگا کہ بیچ میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور بینکوں کے ساتھ، اور پھر جو ان کو رکاوٹیں آتی ہیں جو لوگ خریدیں گے وہ کم کی جائیں۔ تو یہ کوآرڈینیٹ کرتی رہے گی مسلسل کہ اس کے اندر ہر قسم کی رکاوٹیں ہم دور کریں تاکہ زیادہ آسان ہو فائنینسنگ کے لیے۔ چوتھی چیز، اور یہ سب سے ضروری ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جو این او سیز ہیں جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے این او سیز کے لیے، وہ ہم نے بہت کم کر دی ہیں، تو بہت کم این او سیز لینے پڑیں گے، جو پہلے مشکلات آتی تھیں وہ نہیں لینی پڑیں گی۔ ہم نے بلکہ دوسری چیز 1 ونڈو آپریشن کر دی ہے، اور ہر صوبوں کو ہم نے آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہر صوبہ 1 ونڈو آپریشن کر رہا ہے، ایک پورٹل ہوگا اس کے اوپر وہ جائیں گے، یعنی کم سے انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے گھر بیٹھے بیٹھے۔ اور یہ سب سے بڑی کام ہوگی، کیونکہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور بلڈرز کو سب سے بڑے ہمیں ان کو کمپلین یہ تھی کہ جناب کبھی ادھر سے جاتے تھے، کبھی مہینے لگ جاتے تھے، سال لگ جاتے تھے، تو ایک 1 ونڈو آپریشن، پھر ٹائم لیمٹ ہوگا اپروولز کا، یہاں جب اپروول نقشے نہیں اپروو ہوتے پھر وہ بھاگے پھرتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں سوسائٹیز بنانے میں، تو اس لیے اس کے لیے بھی اب ہم نے ٹائم لیمٹ دے دیا ہے، اور مختلف جگہ پہ کہیں 30 دن ہے، کہیں کسی اپروول کے لیے، یعنی ہر اپروول کا ٹائم لیمٹ دے دیا ہے، اگر تب تک اپروول نہیں ملے گی تو وہ لوگ کام شروع کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ٹیکسز ریڈیوس کر دیے، پروونسز کے ٹیکسز تھے، تو جب وہ ہر اتنا زیادہ جو ٹیکسز لگ جاتے تھے وہ کنسٹرکشن کے کاسٹ اوپر چلے جاتے تھے، تو یہ عام لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ سستے گھر بنیں گے کیونکہ ہم نے ٹیکسز کم کر دیے۔ اور آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف اسی سال کے لیے ہے، اور یہ ہمیں صرف اس لیے ملی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے، نہیں تو جو ہمارے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں یہ ہمیں نہیں ملی تھی۔ جو سورس آف انویسٹمنٹ ہے، جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں، جو بھی خریدے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے، ہماری زیادہ تر انفارمل اکانومی ہے، آدھی تقریباً، تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ ہم انسینٹیوائز کر سکیں لوگوں کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور انویسٹمنٹس میں، تو اس لیے ہمیں یہ 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے، اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پوری طرح اٹھائیں، کیونکہ 31 دسمبر کے بعد پھر جو ہمارے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں وہ پھر ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی، اور پھر یہ آپ کو ونڈو نہیں ملے گی۔ یہ کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح کے انسینٹیوز کنسٹرکشن انڈسٹری کو نہیں دیے، کبھی کسی گورنمنٹ نے عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گھر بنانے میں
اس طرح کی آسانی پیدا نہیں کی جو ہم نے کی ہے. یہ جو ہر گھر کے اوپر جو نیا پاکستان ہے, ہر گھر پہ 3 لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی. 20 لاکھ کا گھر ہے یا 21 لاکھ کا یا 15 لاکھ, اس میں سے 3 لاکھ گورنمنٹ دے گی تاکہ آسان ہو جائے لوگوں کو, کیونکہ ان کو قسطیں کم دینی پڑیں گی. تو ایک ان کے لیے بھی, اور پھر جو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ ہم 5% انٹرسٹ 5 مرلے کے گھر پہ, 5 مرلے کا جو گھر ہوگا 5% انٹرسٹ ملے گی. عام لوگوں کے لیے زیادہ ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس چھوٹے گھر ہیں ان کی ہم مدد کریں گے انٹرسٹ 5%, تاکہ آسان ہو گھر, وہ بھی آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں. اور پھر میں نے یہ جو 10 مرلہ کا جو گھر ہوگا اس کے لیے 7% انٹرسٹ ہوگا. اور آخر میں یہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے بینک سے بات کی ہے کہ اس پیمانے پہ وہ پیسے اویلیبل کریں کنسٹرکشن کے لیے, جو کہ 330 ارب روپیہ ہے, اور وہ صرف اور صرف کنسٹرکشن کے لیے ہوگا. تو میں چاہوں گا آپ سب کو, آج لوگوں کو, کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. یہ جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں اس کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اور انشاءاللہ یہ کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز ہیں, اور جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم امید لگاتے ہیں کہ ہماری ساری جو کنسٹرکشن شروع ہوگی پاکستان میں, اس سے ہی لوگوں کو روزگار ملے گا. غریبوں کے لیے گھر بھی بن سکتے ہیں, غریب لوگوں کے لیے, عام سفید پوش کے لیے وہ بھی گھر بنا سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو کنسٹرکشن کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. شکریہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ فوکس کنسٹرکشن بزنس ہے اور ان کے لیے ہم ریلیف دے رہے ہیں. 1 ونڈو آپریشن شروع کیا جائے گا جہاں پر تمام NOCs ایک ہی جگہ پر دستیاب ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاؤسنگ تعمیراتی صنعت کے ذریعے معیشت کو کھڑا کرنا ہے. پوری دنیا میں سات بازاری ہے, معیشت بیٹھ چکی ہے. لوگوں کو جیسے جیسے روزگار ملے گا معیشت اوپر جائے گی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے لندن پراپرٹیز کی منی ٹریل پبلک کر دی. دستاویزات کے مطابق سال 2019 میں سرینا عیسیٰ نے 12 کروڑ 31 لاکھ 23,242 روپے کے اثاثوں پر 8,09,970 روپے ٹیکس دیا. اسی حوالے سے اسلام آباد سے مانند گشکوری کی رپورٹ دیکھیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے لندن کی جائیدادوں کے ذرائع آمدن گزشتہ روز FBI میں جمع کرائے تھے. دستاویزات کے مطابق سرینا عیسیٰ نے 6,98,000 پاؤنڈز بینکنگ چینل کے ذریعے جون 2003 سے 2013 تک کراچی سے لندن بھجوائے. سرینا عیسیٰ کا کہنا ہے کہ سال 2018 میں مجموعی اثاثے 11 کروڑ 99 لاکھ 15,126 روپے تھے, جبکہ سال 2019 میں مجموعی اثاثے 12 کروڑ 31 لاکھ 23,242 تھے, جن پر 8,09,970 روپے ٹیکس دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے لندن کی جائیدادوں کی خریداری اور ذرائع آمدن سے متعلق بھی تمام دستاویزات FBI میں جمع کرائی ہیں. سرینا عیسیٰ نے دستاویزات کی کاپی اپنے وضاحتی بیان کے ساتھ لافظ کی ہے. امانت کشکوری 24 نیوز اسلام آباد. شہر قائد میں بجلی کے بعد گیس بندش کا بم بھی صنعتوں پر گرا دیا گیا. سوئی صدر نے صنعتی علاقوں میں جمعہ تا اتوار گیس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. صنعت کاروں نے فیصلہ رد کر دیا ہے. کہتے ہیں معیشت کو نقصان پہنچانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے. کے الیکٹرک کو گیس کی اضافی فراہمی کا بہانہ بنا کر SSGC نے صنعتوں کو 3 روز گیس معطل کرنے کا اعلان کر دیا. صنعتیں بجلی کے بعد گیس بحران کا شکار ہو گئیں. کراچی کے مختلف صنعتی زون سے وابستہ صنعت کاروں کا کہنا ہے حکومت SSGC اور کے الیکٹرک کے معاملے پر نظر ثانی کرے. صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں. صنعتیں بند کریں گے, احتجاج کریں گے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے ہی پرابلم ہے, کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی پرابلم ہے. مطلب یہ میں آپ کو بتانا, ڈوبتے کو ایک دھکا اور دو. KSC وہ کردار ادا کر رہا ہے. ہر سال کا پرابلم ہے. ہر سال بارش ہوتی ہے, بجلی سے لوگ مرتے ہیں. آج بھی مرے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالات جس طریقے سے جا رہے ہیں رہائشی علاقوں میں, اس ٹائم یہ پوزیشن ہے کہ جناب گیس بالکل بھی نہیں ہے گھروں میں بھی, تو انڈسٹریز کی تو دور کی بات. انڈسٹریز میں کنٹینیو ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے, پرائم منسٹر صاحب سے, کہ ان حالات کو دیکھیں. کوئی بھی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو آٹومیٹڈ ہو اور وہ آلٹرنیٹ سورس سے کرے. وہ پرانے ڈنگ, پرانے طریقہ کار پیرامیٹر پہ کام کریے جس کا سورس آف انرجی جو ہے وہ گیس ہے. تو برائے مہربانی اس کو SSGC کو اس کو معاملے میں اگر آج اپنے اکنامک کو گروتھ کرنا ہے تو آپ کو یہ دیں. کراچی میں بجلی, گیس, ان سارے معاملات کے لیے
ایک باقاعدہ طور پر ایک پالیسی بنائی جائے جو کہ آنے والے کچھ دنوں میں ایک تو فوری طور پر عوام کو ریلیف ملے اور آنے والے دنوں میں بھی جو ہے مستقل اس کا کو حل کیا جائے۔ کراچی میں قائم 6 صنعتی زونز کو گیس کی سپلائی 3 دن معطل رہے گی، ساتھ ہی CNG سیکٹر کو بھی 48 گھنٹے تک گیس کی سپلائی معطل رہے گی۔ کیمرامین شوکت علی کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔ صدر پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئلز فورم میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں 3 روز گیس کی بندش ناقابل قبول ہے، صنعتوں کو ہفتے میں 7 دن نان سٹاپ گیس فراہم کی جائے۔ 3 دن گیس کی بندش صنعتوں کو دیوالیہ کرنے کی سازش ہے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی 3 دن بندش سے صنعتیں بند اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے، بینکس کی ادائیگیاں ناممکن ہو جائیں گی، ایکسپورٹ آرڈر کینسل ہو رہے ہیں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے کل ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس کی روح سے اب کراچی میں ہفتے میں صنعتوں کو 3 دن گیس بند رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا نامناسب قدم ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انڈسٹری بند ہوگی اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور کراچی میں تقریباً 20-22 ہزار کے قریب صنعتیں ہیں اور کراچی میں 7 صنعتی علاقے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں ہفتے میں 2 دن تو 8-8 گھنٹے کی شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ ہے اور 8-8 10-10 گھنٹے کی اس کے علاوہ جو دن بھر بجلی بند رہتی ہے، جو اس کی وجہ سے بھی صنعتیں کام کرنے سے معذور ہیں، اور اوپر سے اب یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہفتے میں 3 دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی نامناسب اقدام ہے۔ کراچی میں غیر اعلانیہ بجلی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ کراچی میں 12 گھنٹوں تک بجلی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہر قائد کے باسی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے بلبلا اٹھے، جبکہ فالٹ کا سلسلہ بھی نہ رک سکا۔ تار ٹوٹنے اور PMT فالٹ کے باعث بجلی نہ ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے بل زیادہ بھیجے جاتے ہیں لیکن بجلی نہیں آتی۔ 2-4 گھنٹے ہو چکے ہیں، لائٹ گئی ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے لائٹ کب آئے گی، اور لائٹ AC ریگولر جا رہی ہے، اس کے بعد اتنا بل آ رہا ہے کہ کچھ ان کا پتہ نہیں ہے۔ لائٹ جاتی ہے تو ہمیں بہت گرمی لگتی ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی، لانڈی، چراغ ہوٹل، لانڈی بابر مارکیٹ، اللہ والا ٹاؤن، دارو صحت سوسائٹی، ملیر، گڈاب، بن قاسم، ناظم آباد، لیاقت آباد اور دیگر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ کیمرامین راحیل احمد کے ساتھ عرفان عباسی، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی میں PTI کا کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر احتجاجی دھرنا 5ویں روز بھی جاری ہے۔ PTI کارکنوں نے مرکزی دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر گارڈز نے دروازے بند کر دیے ہیں، جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر پہنچ گئی ہے۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائے گا اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا روز تھا۔ مرکزی دفتر الیکٹرک یہ احتجاج دیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ خرم شیر زمان جو کراچی کے صدر ہیں وہ احتجاجی کیمپ پر آئے، ان کی جانب سے دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کارکنان نے کوشش کی کہ الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے جو ہے وہ اندر گھسے، دروازوں سے اندر گھسنے کی کوشش کی تو الیکٹرک کے گارڈ کی جانب سے فوری طور پہ مرکزی دفتر بند کر دیا۔ اس کے پاس اور رینجرز کی نفری بھی موقع پر پہنچ گئی، جس کے بعد کارکنان کو تحریک انصاف سے واپس۔ ٹھیک ہے حسن، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں گے اہم ملاقات کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس اہم ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے مولانا فضل الرحمان کی 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی ہے۔ NFC ایوارڈ میں کسی صورت میں بھی ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا گیا ہے، ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا مزید کن امور پر بات کی گئی اس ملاقات میں؟ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو مزید ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا تھا اور آج انہوں نے
कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एक अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे और आज की इस मुलाकात में NFC वार्ड में तरमीम पर जो है वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत हुई है और मुशावरत में यकीनी फैसला किया गया है कि NFC वार्ड में जो तरमीम किसी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी। साथ ही साथ इस मुलाकात में हुकूमत को ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर भरपूर तरीके से टफ टाइम देने का फैसला किया गया और साथ ही साथ इस मुलाकात में जो हालिया बजट पेश हुआ है उस पर भी मुशावरत हुई और दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1.5 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात कराची में जारी रही। जबकि इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जबकि मौलाना फजल रहमान अब कुछ ही दिनों बाद पंजाब का दौरा करेंगे और हमारे ज़राए के मुताबिक वो लाहौर में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है और साथ ही साथ इस मुलाकात में वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात होने वाली से उनको आगाह करेंगे और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे ताकि हुकूमत को किस तरह टफ टाइम दिया जा सकता है। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान अपोजिशन की दीगर जमातों के कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। तो ये आज एक अहम मुलाकात हुई थी कराची में जो साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से और उसमें मजीद जो है ये हतमी फैसले किए गए कि इस हुकूमत को मजीद नहीं चलने दिया जाएगा और इस हुकूमत को टफ टाइम जो है वो हर सूरत में दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान। आपने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से कहूँगा कि वो मीर शकीलुर रहमान 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करें। मौलाना फजल रहमान के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे मगर मेरे समझाने पर वज़ीर आज़म ने मामले को खुश असलूबी से हल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हम सबको तारीख से सबक हासिल करना चाहिए और वाक़यात से अपनी इस्लाह करनी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मौलाना फजल रहमान जब धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो उस वक्त भी कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात में मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई और कोई आदमी मर गया तो इल्ज़ाम लेने पर कोई तैयार नहीं होगा, अलबत्ता आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा जिस पर फैसला मौखर कर दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हमारी हिकमत अमली से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे लेकिन लड़ाई नहीं हुई और इस सारे वाक़े में एक गिलास तक नहीं टूटा। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मैं इमरान खान से कहूँगा कि वो मीर शकीलुर रहमान 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। इस ज़मन में वज़ीर इत्तला शिबली फराज भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का कहा मगर मैंने इख्तलाफ करते हुए कहा कि इस इकदाम से सहाफ़ी बिरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से ख़ुद कहूँगा कि वो मीर शकीलुर रहमान और 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक चौधरी शुजात साहब की पॉलिटिकल सेक्रेसी का ताल्लुक है इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में पूरे सियासी उफुक के ऊपर एक ऐसी आवाज़ है जिसमें सैनिटी है, जिसमें विजडम है, जिसमें पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने आज ये पहली दफा नहीं है, आप माजी में उठा के देखें उनका किरदार जब नवाज शरीफ के कुनबे वालों को बाहर से नहीं आने दिया जा रहा था और बेगम कुलसूम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी, आप उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा था तो आपने खुद जाती तौर पर मुदाखलत करके कहा कि नहीं इनको आने दिया जाए। फिर जब नवाज शरीफ साहब अस्पताल में थे उनके पास उन्होंने फूल के गुलदस्ते भेजे। ये उनकी एक रवायत है, उनकी सियासी रवायत भी है, उनकी खानदानी रवायत भी है। तो इसी तरह से उन्होंने उसी रवायत को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब को मशवरा देने की कोशिश की है और ये भी कहा है कि मैं खुद जाके उनसे बात भी करूंगा। सिर्फ ये तवक्को रखी जानी चाहिए कि इमरान खान साहब को इतनी अकल जरूर हो कि वो एक सीनियर सियासतदान, एक सीनियर जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसकी बात को वजन दें और अपने मामलाजात मीडिया के साथ सीधे करें, क्योंकि अगर वो चौधरी शुजात साहब की बात नहीं सुनेंगे तो नुकसान अपना करेंगे। इसलिए कि मीडिया के साथ लड़ाई आज तक मिलिट्री डिक्टेटर नहीं जीत सके जिनके पास पूरी पॉलिटिकल माइट होती है। तो एक सिविलियन लीडर ने जो 12 मांगे हुए वोटों पर वजीर आजम बना है, उसने क्या ये लड़ाई जीतनी है? तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बिल्कुल मौके की नजाकत के मुताबिक चौधरी शुजात साहब ने उनको मशवरा दिया है।
वो अपने उन सो कॉल्ड मशीरों को, जो ड्रामा उन्होंने उनके इर्द गिर्द लगाया हुआ है, उनको एक तरफ करें और चौधरी साहब की बात सुने। चौधरी साहब ने पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा किया है, उनका पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो है उसको उसी स्पिरिट में समझना चाहिए जिसकी मुझे तवक्को बहुत कम है, इसलिए कि जिस किस्म के उनके तर्जमान, इम्पोर्टेड तर्जमान है, जिनके ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, वो जो रोजी पिक्चर इमरान खान साहब को दिखा रहे हैं वही सबसे बड़ा पॉलिटिकल धोखा है उनके साथ। अगर वो रियलाइज कर लें और चौधरी साहब की बात सुन लें तो ये इसमें उन्हीं का फायदा है, उनकी इसमें यकीनन उन्हीं का, उनकी पार्टी का फायदा होगा। सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शरीक गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे पहले आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान के धरने पर भी कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे, लेकिन उन्होंने समझाया वज़ीर आज़म साहब को, और यकीनन ये सब लोग ये बात जानते हैं कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भरपूर किरदार अदा किया गया था उस वक्त। ये पहली दफा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा और आप भी कह रहे हैं, जो धरने में इस कदर खून खराबा होना था। अगर चौधरी साहब का मशवरा और मुशावरत शामिल ना होती कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते उसका कि पहली दफा तारीख में उलमा और उनके फॉलोअर मदरसे के यंग तालिब इल्म और पुलिस आमने सामने हो और फसाद ना हो यहाँ, ये इसका टोटल क्रेडिट जो है वो चौधरी शुजात साहब को जाता है। फिर उसके बाद आपको याद होगा जो लाल मस्जिद का वाकया हुआ था, उसमें भी चौधरी साहब ने अपनी भरपूर कोशिश की थी कि कत्ले-आम और खून खराबा जो है उसको अवॉइड किया जाए। तो ये उनके एक पॉलिटिकल काट उनका इसीलिए इतना बड़ा है कि तमाम सियासतदान जो है, दीगर पार्टियां जो है वो भी उनका एहतराम करती हैं। तो ये इनकी एक कोशिश बिल्कुल सही सिमत में है कि खान साहब बाज आ जाइए। आपने देखा है किस शिद्दत से 24 के मामले में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप देख रहे हैं कि किस तरह जय शकील रहमान साहब के मामले में मुसलसल 120 रोज से एहतजाज मुल्क के हर हिस्से में हो रहा है। तो ये एक खुला पैगाम है, इसको समझिए। मीडिया के साथ दुश्मनी जो कि चौथा सतून है पाकिस्तान की रियासत का नहीं बल्कि किसी भी रियासत का, उसके साथ आप ये शौकियाना रवैया इख्तियार करेंगे, अगर आप इतने एरोगेंट हो जाएंगे तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है खान साहब, आपका अपना नुकसान होगा। आपका अपना नुकसान होगा। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। नवीद साहब, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से कहा गया है कि मैं इमरान खान से कहूँगा, और यकीनन इससे पहले उन्होंने ख़त भी लिखा है कि ये जो मीडिया के साथ है बाहमी मुशावरत के साथ इन मामलात को हल किया जाए। और दूसरी जानिब उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि जब मौलाना फजल रहमान साहब धरना देने आए थे तो तब किस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब को समझाया कि धावा बोलने में या इस तरह से मामलात को ठीक नहीं किया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात साहब ने तो अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी की है। इससे पहले उन्होंने एक खत भी लिखा जिसमें बताया गया कि बहुत बेहतर होगा कि मीडिया के साथ मामला को सेटल किया जाए अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, और उसमें भी उन्होंने मेज पर बैठने का मशवरा दिया और ये भी बताया कि मीडिया से मुखासमत रखने वाले हुक्मरान ज्यादा देर तक अपनी पोजीशन बचा नहीं पाते। जहां तक मौलाना फजल रहमान के धरने का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पर उस वक्त भी ये इतलात सामने आई थी कि कुछ वज़रा ये चाह रहे थे कि धरने पर धावा बोला जाए। अच्छा, धावा बोलना टेक्निकली नामुमकिन इसलिए हो गया था कि वो असल धरना था, इमरान खान के धरने से कई गुना बड़ा, और उसमें बाकायदा मजहबी कारकुन भी मौजूद थे। उस पर अगर धरने पर धावा बोला जाता तो इमरान खान की हुकूमत का फैसला भी कुछ दिनों हो जाना। ये तो चौधरी शुजात साहब ने जब अगर मशवरा दिया, परवेज इलाही साहब उनके कहने पर गए, इमरान खान साहब को मिले और उन्होंने जाकर कहा कि आप ये काम ना करें, और वो बज़ाहिर टल गए। लेकिन अगर ये वाक़तन होता तो हुकूमत का फैसला, हुकूमत के साथ और भी कई चीजों का फैसला हो जाता, खून खराबा बड़े पैमाने पर होता, लेकिन वो फैसला कौन होता। एक दूसरा पॉइंट ये है कि उस वक्त आपको याद होगा कि वज़रा खुद डरे हुए थे। चंद दिन पहले शेख रशीद साहब के जो बयान थे, ये इनको आने नहीं दिया जाएगा, आए तो निपट लेंगे। जब JUA के कारकुन वहां पहुंच गए बहुत बड़ी तादाद के अंदर और मुख्तलिफ पार्टियों ने सपोर्ट भी कर रही थी, तो शेख साहब के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। वो चैनलों पर आकर कहते रहे कि मौलाना बड़े बाप के बेटे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि लोग वापस भेजें। तो उनका लबो लहजा भी तब्दील हो गया था। और इमरान खान साहब के बयान के अंदर भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा धमकी नहीं थी, एक प्रेशर वो फील कर रहे थे। तो ये वो तो खुद रास्ता ढूंढ रहे थे कि वो दरमियानी रास्ता बने तो शायद मामला टले। और मेरा ख्याल है कि यहाँ तक बात है, अगर वो, मैं फिर उस बात का कायल हूँ कि अगर उसमें अगर क्लैश हो जाता तो वो फिर फैसला कौन होता और कई चीजें मुल्क की उसमें डिसाइड हो जाती। इमरान खान साहब को धरनों के जरिए इख्तियार में लाया गया है। इनके धरनों को स्टेट ने स्पॉन्सर किया, बड़े बड़े लोगों ने फाइनेंस किया, इनको सिक्योरिटी दी गई। चंद लोग इनके खाली कुर्सियों पर बैठे होते थे 15, 16, 17 सुबह के टाइम, तो उस वक्त भी सारे चैनल लाइव दिखा रहे होते थे। तो उनका तो माइंड सेट ही ये है कि इस तरह के धरने देना, आए दिन हड़ताल कराना,
मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें पैदा करना, बॉर्डर जेर साथ पैदा करना, तो ये तो वो तो तैयारी यही करके आए हुए। सो इन मामला का हल जो चौधरी शुजात साहब ने बताया वो सियासी तौर पर तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिसको आप बता रहे हैं ना उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, ना वो पॉलिटिक्स के जरिए आए हैं, ना उन्होंने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन बहुत बुरी तरह से मुतनाज़ है, सारी पार्टियों ने उस पर कह दिया था, और उनका सियासी जहन ही नहीं है। तो देखना यह है कि चौधरी शुजात साहब की बात का असर कितना लेते हैं। यकीनन देखना यही है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की बातों का कितना असर लेते हैं। यकीनन पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से इस हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी सीट को फ़ायदा पहुंचाया उनके मशवरों ने, और आइंदा भी उनके मशवरों को पर अमल दरामद करते हैं या नहीं, ये भी आम सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब भी। सलीम साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले कहा गया चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से भी कि मीडिया के साथ ऐसा तासुर पैदा हो रहा है कि शायद मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए बाहमी मुशावरत से चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि जो तासुर यकीनन मिल रहा है मीर शकील रहमान साहब की गिरफ्तारी से भी, और अब जिस तरह से बंदिश का जो इकदाम उठाया गया पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बहाल हो चुकी हैं नशरियात, तो आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान इस मशवरे पर अमल करेंगे? पहली बात तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक तासुर उभर रहा है कि हुकूमत जो है वो हौसला है मीडिया के लिए। नहीं, तासुर नहीं उभर रहा। अब ये सूरत हाल ऑलमोस्ट यकीनी हो गई है, क्योंकि जिस किस्म के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा ग्रुप है, जंग ग्रुप भी, उसकी आवाज को दबाने की कोशिशें एक साल से ज्यादा अरसे से हो रही हैं। 24 के साथ, हमारे साथ भी ये मोहब्बत उनकी काफी अरसे से जारी है। एक दफा पहले इसी किस्म का क्राइसिस हम सामना कर चुके हैं। वो तो मैं सल्यूट करता हूँ इस ग्रुप के वर्कर्स को और इस ग्रुप की लीडरशिप को। दोनों ने, एक ने विजडम का मुजाहरा किया लीडरशिप ने, और वर्कर्स ने अपने राइट की खातिर सड़कों पर निकल के एहतजाज किया, और उसमें इतनी शिद्दत थी कि फिर ये हुकूमत को सिवाय इसके कि इस फैसले को वापस ले, उसके पास कोई चारा नहीं है, और जितनी जल्दी ले वापस उतना ही इस हुकूमत के लिए भी अच्छा होगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद, चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।